اب یہ نسخہ ہے روحانی لے کے جانا، اور روحانی نسخہ مادی کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا، دل پہ لکھا جاتا ہے۔ معلومہ کوئی صاحب کہیں کاغذ سے لکھ لیجئے، یہ کاغذ اور یہ روشنائی اور یہ قلم، یہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ دل پہ لکھ لیجئے یہ نسخہ کہ قرآن مجید کا یہ جو پہلا سورہ ہے، سورہ مبارک ہے حمد، سورہ مبارک ہے فاتحہ، یہ اس کے لیے کیا بیان ہوا ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، تو گویا سورہ رحمان بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ یاسین بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ مزمل بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ واقعہ بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ کوثر بھی سورہ حمد میں ہے، سورہ دہر بھی سورہ حمد میں ہے، سب سورہ حمد میں ہیں۔ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارک ہے حمد میں ہے۔ کتنی فضیلت ہے سورہ حمد کی۔ اور اسی اعتبار سے اب ایک لحاظ سے اور غور کیجئے، یہ تو میرا جملہ بہت مشہور ہے لیکن پھر بھی دہراتا رہتا ہوں، چونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر جسمانی مرض نہیں ہے تو کم سے کم کہیں نہ کہیں نفس میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لاحق رہتی ہے، چونکہ یہ زمان و مکان جو ہے نا، یہ جو اسپیس ٹائم کمپلیکس ہے، یہ جو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ غبار آلود ہے، یہ خاک آلود ہے، یہاں بہت پولوشن ہے، بہت مشکل ہے کہ دامن کو دھبوں سے بچا لیا جائے۔ اور ہنر یہی ہے راستہ چلنے کا، اس سلیقے سے چلو کہ گرد اڑتی رہے مگر تمہارے دامن پہ جمنے نہ پائے۔ انسان کی رفتار اس کے شایان شان ہونی چاہیے نا۔ انسان کی رفتار، انسان سب سے بلند ہے نہیں ہے؟ چوپایوں سے بلند ہے؟ زمین پر رینگ کے چلنے والوں سے بلند ہے؟ فضا میں اڑنے والوں سے بھی بلند ہے؟ اب میں کیا عرض کروں، بے اختیار ایک شعر یاد آ رہا ہے اردو کے ایک کلاسیکی شاعر کا، اس میں بڑا اچھا پیغام ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ مضمون شعر پہلے سمجھاؤں یا شعر ہی سنا دوں براہ راست، یہ بھی سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض بچے وہ ہیں جن کے لیے اردو مشکل ہے یا مضمون مشکل ہوگا، تعجب ہوگا یہ کیا بات ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ایک اچھا انسان ہونا، ایک واقعی انسان ہونا، ایک سچا انسان ہونا کم رتبہ ہے؟ اگر ہمیں ہمیشہ یہ لحاظ رہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ لحاظ رہے تو انسان کبھی کوئی اونچی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارے یہاں صرف انسان ہونے کا خیال ہو تو انسان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ انسان کے شایان شان جو رفتار ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ گرد اڑتی رہے، غبار اٹھتا رہے، آندھی چلتی رہے، طوفان اٹھتا رہے، مگر آپ کے دامن پہ گرد بیٹھنے نہ پائے۔ بہرحال تو اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا نفس جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اب مثلا پھر ایک شعر یاد آ گیا مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا،
مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے، انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے۔ تو اب کچھ نہ کچھ ہر ایک کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے، آپس میں دو بھائیوں کے درمیان تقدر خاطر ہوتا ہے، کبھی والدین اور اولاد کے درمیان تقدر خاطر ہو جاتا ہے، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقدر خاطر ہو جاتا ہے۔ اس سب کا علاج کیا ہے؟ جسمانی علاج سے لے کر نفسانی بیماریوں کے علاج تک پیغمبر اکرم شفیع المذنبین اور طبیب الہی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ یہ ہمارے جوان، بچے، بوڑھے، بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، خواتین سب جہاں تک سن رہی ہیں، اسے یہ نسخہ دل پر لکھ لیں۔ کس نے کہا ہے؟ رسول پاک نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سورہ حمد، سورہ فاتحہ سورہ شفا۔ اور جسمانی آلام، جسمانی دکھ درد سے لے کر نفسانی دکھ درد تک ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی سورہ حمد کی فضیلت۔ اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور توجہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، مگر نماز میں جو روزانہ پڑھنے کے لیے واجب ہے، اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ 5 مرتبہ، یہ حکم شرعی ہو جاتا کہ بھائی کہیں سے بھی قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ سب کلام الہی تو ہے، یہ نہیں کہا گیا نا۔ کیا کہا گیا؟ ہر سورے میں نماز صبح 2 رکعت ہے تو دونوں رکعتوں میں، نماز ظہر 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں، نماز عصر 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں، نماز مغرب 3 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں، نماز عشاء 4 رکعت ہے تو شروع کی دونوں رکعتوں میں، اور اگر تمام رکعتوں میں بھی پڑھی جائے تو فضیلت کی بات ہے۔ یعنی نماز کی ہر رکعت میں پورے قرآن میں سے بطور خاص سورہ مبارکہ فاتحہ سورہ حمد کا پڑھنا واجب اور مستحب قرار دیا گیا۔ کس لیے؟ خود یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس سورے کی، کیا عظمت ہے اس سورے کی، کیا تاثیر ہے اس سورے کی، کیا نورانیت ہے اس سورے کی، اور ہمارے ہاں تو اس کی اپنی فضیلت ہے۔